بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا بھائی، کہانی کے لیے تیار ہو بھائی سب؟ اچھا بھائی، سنا ہے کہ کل کی کہانی یاد کر کے آئے ہو، لیکن میں تو کل کے سوالات نہیں کروں گا۔ آج کی جو کہانی ہے وہ کہانی ایسی ہے کہ آپ کو غور سے سننی ہے، کیونکہ یاد رکھنا پڑے گا۔ آپ کو شروع کی چیز یاد رکھنی پڑے گی، میں بعد میں پوچھوں گا۔ اور کہانی تھوڑی لمبی ہے تو ہم ایسا کریں گے کہ آج آدھی سنائیں گے، کل آدھی سنائیں گے۔ ابھی دیکھو، اب ٹائم دیکھو۔ اچھا ابھی کوشش کرتے ہیں نا، ٹائم دیکھتے ہیں نا، ٹائم دیکھ افطار کو چھوڑ دیں۔ چلو ہم کوشش کرتے ہیں، جلدی جلدی کہانی سنائیں گے۔ اچھا بھائی، ایک مرتبہ درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ درود جس ذات کا پڑھا ہے اسی ذات کی کہانی ہے، لیکن ہے بڑی زبردست کہانی۔ اچھا بھائی، امام علی اچھا کہانی سنا کون رہا ہے؟ امام علی سنا رہے ہیں۔ کس کی سنا رہے ہیں؟ رسول خدا کی سنا رہے ہیں۔ امام علی فرماتے ہیں کہ جب رسول خدا نے اعلان کیا کہ میں نبی ہوں تو بہت کم لوگوں نے رسول کی بات مانی۔ سب سے پہلے امام علی نے بات مانی، صحیح ہے، اور کئی عرصے تک تو صرف امام علی رسول خدا کے اوپر ایمان لائے تھے، اور بی بی خدیجہ۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ امام علی فرماتے ہیں کہ کچھ ٹائم ابھی گزرا تھا اور بہت کم لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ رسول خدا ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور بہت سارے لوگ، ایک پورا گروپ آیا۔ کس کا؟ کافروں کا۔ اور کافروں کا گروہ آیا اور انہوں نے آ کے رسول خدا سے کہا کہ اے محمد، تم کہتے ہو کہ تم خدا کے نبی ہو، اور تم یہ کہتے ہو کہ تم رسول خدا کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تم یہ کہتے ہو کہ تم آخری نبی ہو، اور تم یہ کہتے ہو کہ تم جتنے بھی نبی اس سے پہلے آئے ہیں سارے نبیوں سے بہتر ہو۔ ہم سب مانتے ہیں یہ بات، ہم سب مانتے ہیں کہ ہمارے نبی سارے نبیوں سے بہتر نبی تھے، سب سے افضل نبی تھے، خدا نے سب سے زیادہ مرتبہ ان کو دیا تھا۔ تو اب یہ بھی کافر آ کے رسول خدا سے کہہ رہے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ تم سارے نبیوں سے بہتر ہو، تو پھر ہمیں پچھلے نبیوں کے معجزے دیکھنے ہیں۔ اب جو گروپ تھا وہ 4 حصوں میں ٹوٹ گیا۔ اب یاد رکھنی ہے چیز، 4 حصوں میں ٹوٹ گیا۔ ایک حصے نے بولا، ایک گروپ نے بولا، اب 4 چھوٹے چھوٹے گروپ بن گئے۔ ایک گروپ نے بولا اے محمد، ہم لوگ کو حضرت نوح علیہ السلام کا جو معجزہ تھا کہ انہوں نے، کیا معجزہ تھا بھائی؟ طوفان آیا تھا، سب کے سب ڈوب گئے تھے، صرف حضرت نوح کے ساتھ جو تھے وہ بچ گئے تھے، ایسا ہی ہے؟ انہوں نے کہا بھائی ہمیں حضرت نوح کا معجزہ دیکھنا ہے۔ دوسرے لوگ آئے، دوسرا گروپ بولا اور اے محمد، ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھنا ہے۔ حضرت موسیٰ کے بہت سارے معجزات تھے۔ پانی میں اپنا ایسا پھینکا تھا، وہ پورا راستہ کھل گیا تھا۔ پانی میں ایسا پھینکا تھا، بہت سا ہاں ہاں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، انہوں نے دوسرے گروپ نے کہا، اب یہ میں بھی بھول جاتا ہوں بھائی، دوسرے گروپ نے کہا کہ ہمیں حضرت ابراہیم کا معجزہ دیکھنا ہے۔ حضرت ابراہیم کا ایک معجزہ جو بڑا مشہور ہے، سنا ہوگا آپ لوگ نے، کیا معجزہ تھا بھائی؟ حضرت ابراہیم کو کہاں پھینکا تھا؟ آگ میں پھینکا تھا، آگ میں پھینکا تھا، اور حضرت ابراہیم وہاں سے صحیح و سلامت واپس آئے تھے۔ ہاں، آگ باغ بن گئی تھی اور حضرت ابراہیم واپس آ گئے تھے۔ اچھا، تیسرا گروپ آیا اور تیسرے گروپ نے کہا کہ ہمیں معجزہ دیکھنا ہے، اب میں بھول گیا۔ اچھا، چوتھے گروپ نے کہا کہ بھائی ہمیں معجزہ دیکھنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنے والا معجزہ بھی تھا۔ ایک معجزہ حضرت عیسیٰ کا تھا کہ وہ بیمار جو ہوتے تھے ان کو شفایاب کر دیتے تھے، ایسے جو بیمار جن کی کوئی دوا نہیں ہوتی تھی ان کو شفا دے دیتے تھے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا کہ وہ یہ بتا دیتے تھے کہ آپ نے آج کیا کھانا کھایا ہے، اور آپ نے اپنے گھر میں کتنے پیسے جمع کیے ہیں وہ بھی بتا دیتے تھے۔ انہوں نے کہا ہمیں وہ معجزہ دیکھنا ہے۔ مجھے تیسرا گروپ یاد آ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تیسرے گروپ نے بولا ہمیں حضرت موسیٰ کا معجزہ دیکھنا ہے۔ حضرت موسیٰ کے بہت سارے معجزات تھے، ان میں سے ایک معجزہ حضرت موسیٰ کا کیا تھا کہ انہوں نے
جو حضرت موسیٰ کی قوم تھی ان کے اوپر کوہ طور کو اوپر پہاڑ بلند ہو گیا تھا اور ان کے سروں کے اوپر آ گیا تھا. کہا اگر تم توریت کو نہیں قبول کرو گے یہ پہاڑ تمہارے اوپر گر جائے گا. ان سب نے توریت کو قبول کر لیا تھا, ایمان لے آئے تھے. کہنے لگے بھائی ہمیں حضرت موسیٰ کا معجزہ دیکھنا ہے. اب دیکھو میری یادداشت چل گئی, اب آپ لوگ کو یاد رکھنا ہے. پہلا گروپ حضرت نوح علیہ السلام طوفان والا. دوسرا گروپ حضرت ابراہیم آگ والا معجزہ. تیسرا حضرت موسیٰ کوہ طور اوپر لٹکاتی تھی. اور چوتھا معجزہ حضرت عیسیٰ کے کھانا کیا کھایا. چلو بھائی اب آپ لوگ کو یاد ہے تو اب رسول خدا کے پاس آئے اور یہ چاروں گروپ سے بولا کہ بھائی ہمیں یہ معجزہ دیکھنا ہے. رسول خدا نے کہا کہ دیکھو بھائی میں خدا کا رسول ہوں, میں افضل ترین نبی ہوں, میں سب سے زیادہ افضل نبی ہوں, میں آخری نبی ہوں. میں تمہارے پاس معجزہ لے کے آ چکا ہوں, قرآن معجزہ ہے اور تم لوگ سب دیکھ چکے ہو کہ قرآن ایسا معجزہ ہے جس کا تم لوگ کوئی جواب نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, میں خدا کا نبی ہوں, میں معجزہ لاتا ہوں, لیکن تم لوگ ایسے فرمائشی پروگرام کرو ہمیں یہ معجزہ دیکھنا ہے, یہ معجزہ دیکھنا ہے. مجھے ڈر لگتا ہے اگر میں نے خدا سے فرمائش کی کہ یہ معجزہ تمہیں دکھاؤ اور تم کو خدا نے وہ معجزہ دکھا دیا اور پھر بھی تم ایمان نہیں لائے تو کیا ہوگا پتہ ہے؟ خدا تم پر عذاب نازل کر دے گا. میں نہیں چاہتا ہوں تم پہ عذاب نازل ہو, اس لیے میں خدا سے ڈرتا ہوں یہ معجزہ مانگنے سے. جبریل آئے, کہنے لگے اے نبی خدا, پروردگار نے آپ کو ایک تو سلام کہا ہے کہ اتنا خیال رکھتے ہیں بندوں کا کہ صرف اس لیے, باقی نبیوں نے تو بددعا کی تھی اپنی قوم پہ کہ بھائی ان کے اوپر عذاب نازل کر. یہ نبی, ہمارے نبی کیسے ہیں کہ بولے میں معجزہ نہیں مانگ رہا کہ معجزہ مانگوں گا کہ تم پہ عذاب نازل ہو جائے گا. ہمارے نبی کی بات الگ ہے. تو خدا نے سلام کہا ہے ہمارے نبی پہ, اور پھر جبریل نے کہا کہ اے نبی خدا, پروردگار نے کہا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے, جو نہیں لانے والے ہوں گے نہیں لائیں گے, لیکن اس کے باوجود مجھے معجزہ دکھانے میں مسئلہ نہیں ہے. ان کو آج معجزہ دکھا دیں تاکہ حجت تمام ہو جائے, تاکہ ان کو یقین آ جائے کہ یہی نبی ہیں. اب معجزوں کی باری ہے. حضرت اب جیسی رسول خدا کو اجازت مل گئی, رسول خدا نے سب سے پہلے گروپ سے کہا بھائی حضرت نوح والے گروپ جاؤ, مکہ کے باہر ایک پہاڑی تھی کوہ ابو قبیس, اس پہاڑی کے اوپر جاؤ, وہاں پہ تمہیں معجزہ نظر آئے گا. اب معجزہ کون سا ہے؟ طوفان کا معجزہ ہے. طوفان آئے گا تو ڈوب جاؤ گے. تو دیکھو ڈوبنے سے بچنے کے لیے وہاں پر ایک ہوں گے علی ابن ابی طالب, وہ اور ان کے ساتھ ان کے 2 بچے ہوں گے. ابھی وہ بچے پیدا نہیں ہوئے, اس دنیا میں آئے نہیں, لیکن تمہیں وہ 2 بچے بھی نظر آئیں گے. اور جب تم ڈوبنے لگو گے تو اگر تم بچنا چاہو نا تو ان کے پاس چلے جانا. کہنے لگے ٹھیک ہے. پھر دوسرے گروپ سے کہا ہاں بھائی دوسرا گروپ کون سا معجزہ سنا تھا؟ حضرت ابراہیم آگ والا معجزہ. کہا بھائی تم جاؤ مکہ سے باہر ایک صحرا میں, اور جب اس صحرا میں جاؤ گے نا تو وہاں پہ تمہیں حضرت ابراہیم کا معجزہ نظر آئے گا. حضرت ابراہیم کا معجزہ تھا آگ والا. آگ سے کیسے بچو گے؟ کہا جب آگ تمہیں گھیر لے گی نا چاروں طرف سے اور تمہیں لگے گا کہ اب تم مرنے والے ہو, تو دیکھو ایک بیوی تمہیں نظر آئیں گی. وہ بیوی تمہیں اس طرح نظر آئیں گی کہ وہ پوری چادر میں ہوں گی اور ان کی چادر لٹک رہی ہوگی. تم اس بیوی سے دعا مانگنا, اس بیوی سے مانگنا کہ ہمیں بچا لو, وہ بیوی تمہیں بچا لیں گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تیسرا گروپ حضرت موسیٰ والا. اب حضرت موسیٰ کی گروپ سے کہا کہ بھائی تمہیں جانے کا ہے خانہ کعبہ پہ, خانہ کعبہ کے پاس جاؤ, اور خانہ کعبہ کے پاس جاؤ گے تو تمہیں حضرت موسیٰ کا معجزہ نظر آئے گا. اور حضرت موسیٰ کے معجزے سے تمہیں بچائیں گے حضرت حمزہ. جب خانہ کعبہ, حضرت موسیٰ کا معجزہ کیا تھا؟ کوہ طور لٹک جائے گا تمہارے سر پہ, اس طرح خانہ کعبہ تمہارے سر پہ آ جائے گا. اور جب تم بچنا چاہو گے تو بچ نہیں پاؤ گے. بچنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ تمہیں حضرت حمزہ نظر آئیں گے, میرے چچا, وہ تمہیں بچائیں گے. حضرت حمزہ کا کل واقعہ یاد ہے نا؟ حضرت ابو طالب کے ساتھ گئے تھے, حضرت حمزہ بچائیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا اس گروپ کا جو سردار تھا پتہ کون تھا؟ کون تھا؟ ابو جہل.
وہی جس نے اس دن رسول خدا کا رسول خدا پہ اونٹ کی گندگی ڈالی تھی، وہی جس نے اب چوتھے گروپ میں ایک ہی بندہ بچا تھا، حضرت عیسیٰ والا گروپ، اس میں ایک ہی بندہ تھا، کون؟ ابو جہل، یا شاید گروپ تھا لیکن اس گروپ کا سردار تھا ابو جہل۔ تو جیسے ہی جب یہ چوتھے گروپ کے لیے حضرت رسول خدا نے کیا کہا؟ رسول خدا نے کہا بھائی تم لوگ یہیں پہ رکو، چوتھا گروپ یہیں پہ رکے۔ ان کو کیا بتانا تھا کہ آج کھانا کیا کھایا ہے اور گھر میں پیسے کتنے۔ تو ابو جہل نے جیسے ابو جہل کو سنا کہ مجھے یہیں پہ رکنے کا کہا ہے تو فوراً تینوں گروپ کو کہنے لگا جاؤ تم لوگ اپنی اپنی جگہوں پہ جاؤ جہاں پہ محمد نے کہا ہے، اور دیکھو کتنا جھوٹ بولتے ہیں محمد، ابھی تو پتہ چلے گا کون جھوٹ بولتا ہے۔ گئے بھائی، اب پہلا گروپ گیا، دوسرا گروپ گیا، تیسرا گروپ گیا۔ تینوں بچے تھے۔ پہلا گروپ جب گیا تو کوہ ابو قبیس پہ پہنچا، جیسے ہی پہاڑ کے پاس پہنچا تو اچانک سے زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ حضرت نوح کے پاس کیا ہوا تھا؟ کنویں سے پانی نکلنا شروع ہوا تھا، ہے نا، اور پھر آسمان سے بھی پانی برسنا شروع ہوا تھا۔ اب یہ کہتے ہیں، یہ جو پہلا گروپ تھا یہ کہتا ہے کہ ہم جیسے ہی گئے تو زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا، آسمان پہ بادل نہیں ہے، بارش ہو رہی ہے، اور اتنی تیز بارش ہوئی کہ پانی جمع ہونا شروع ہو گیا اور ہم ڈوبنا شروع ہو گئے۔ ہم پہاڑ کے اوپر چڑھتے گئے، اب کوہ ابو قبیس بڑا پہاڑ تھا، چڑھتے گئے، اس کے اوپر چڑھتے گئے، یہاں تک کہ پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ گئے، بالکل اوپر پہنچ گئے۔ اور اتنا اوپر پہنچنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ پانی ہمارے یہاں تک آ گیا۔ سوئمنگ پول میں جب پانی یہاں تک آ جاتا ہے کیا ہوتا ہے؟ ڈوبنے لگتے نا، ہاں، تھوڑا سا موج آئی تو پانی سارا اندر منہ میں، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے ساتھ بھی ایسے ہونے لگا، ان کو پتہ چل گیا کہ ہم ڈوبنے والے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جب ہم بالکل ڈوبنے والے تھے تب ہم نے دیکھا کہ امام علی علیہ السلام پانی کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ دو بچے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈوب رہے تھے، ہماری مجبوری تھی، کافر تھے، لیکن ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ہم بچ نہیں سکتے، بچ سکتے ہیں تو ان کا ہاتھ پکڑ کے۔ مجبوراً ہم نے، کسی نے علی کا ہاتھ پکڑا، کسی نے ان کے ایک بیٹے کا ہاتھ پکڑا، کسی نے ان کے دوسرے بیٹے کا ہاتھ پکڑا۔ جیسے ہی ان تینوں کا ہاتھ پکڑا، امام علی علیہ السلام نے ان کو پانی سے کھینچا اور اب پانی واپس نیچے بیٹھنا شروع ہوا۔ جب یہ پانی نیچے ہوا، یہ پہاڑ سے نیچے اترنا شروع ہوئے، جب زمین تک آئے تو پانی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ یہ اب آئے روتے ہوئے رسول خدا کے پاس۔ اب ابو جہل انتظار کر رہا ہے کہ یہ لوگ سب آئیں گے اور رسول کا مذاق اڑائیں گے۔ پہلا گروپ آیا روتے ہوئے، کہنے لگا اے رسول خدا ہم ایمان لاتے ہیں آپ کے اوپر، آپ ہی بہترین خلائق میں سے ہیں، آپ ہی آخری نبی ہیں، آپ سارے انبیاء سے افضل ہیں، ہم نے معجزہ دیکھا ہے اور ہم ڈوبنے والے تھے علی بن ابی طالب نے اور ان کے دو بچے، جو ہم ابھی پتہ ہے ہمیں کہ علی کے کوئی بچے نہیں ہیں، لیکن اس وقت علی کے ساتھ دو بچے تھے جنہوں نے ہمیں بچایا۔ رسول خدا نے کہا کہ یہ علی بن ابی طالب تھے اور ان کے دو بچے، ایک حسن ہے ایک حسین ہے، یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور ان کے بابا ان سے بہتر ہیں، اور دیکھو دنیا میں جو بھی نجات حاصل کرنا چاہتا ہے وہ نجات ان کے ذریعے ملے گی، اور قیامت میں جب جہنم کے اوپر سے گزرنے کا ہوگا، سارے جنتیوں کو بھی پل صراط سے گزرنا ہوگا، ان کی کشتی ہوگی، اس میں جو سوار ہوگا وہ آگ کے اوپر سے چلا جائے گا، باقی سب آگ میں ڈوب جائیں گے۔ جس طرح آج تمہیں پانی سے بچایا نا انہوں نے، آخرت میں یہ آگ سے بچائیں گے اگر تم ان کے ساتھ رہے تو۔ اب پہلا گروپ تو کہانی ہو گئی ان کی ختم، دوسرے گروپ کی باری آئی۔ دوسرا گروپ گیا صحرا میں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب صحرا میں گئے، مکہ سے باہر ریگستان میں گئے، تھوڑے بڑے میدان میں، پلین میں گئے، تو وہاں پہ ہم رسول کا مذاق اڑانے لگے کہ رسول تو کیسی محمد کیسی جھوٹی باتیں کر رہے تھے، یہاں پہ تو کوئی آگ واگ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم یہ سوچ ہی رہے تھے کہ آسمان سے انگارے برسنا شروع ہوئے، شعلے، انگارے، آگ کے بڑے بڑے گولے، اور اس آگ نے ہم کو گھیرنا شروع کیا اور آگ لگنا شروع ہوئی ہمارے چاروں طرف، اور اتنی آگ ہو گئی کہ ہمارے اندر کا خون بہت گرم ہو گیا آگ کی وجہ سے، آگ کی حرارت کی وجہ سے، اور ہم کو یقین ہو گیا کہ ہم جلنے والے ہیں، اور ہم ڈرے ہوئے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ آسمان پہ آگ سے تھوڑا سا اوپر ایک بی بی ہیں کہ جن کی چادر لٹک رہی ہے، اور ان کی چادر اتنی ہے کہ ان چادر کے جو
بال ہے نا وہ بال ہم پکڑ سکتے ہیں. جو اگر آپ نے دیکھا کپڑوں سے دھاگے نکل رہے ہوتے ہیں, جو شال ہوتی ہے اس میں سے دھاگے نکل رہے ہوتے ہیں, دیکھا آپ نے؟ تو وہ جو دھاگے نکل رہے ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ دھاگے ہم پکڑ سکتے تھے. ابھی ہم پریشان تھے کہ آسمان سے ایک آواز آئی کہ اگر نجات چاہتے ہو اس آگ سے تو اس بیوی کے اس چادر کو پکڑ لو, اس دھاگوں کو پکڑ لو. ہم نے ان دھاگوں کو پکڑا اور بیوی نے ہمیں آگ سے نکالا. بیوی بلند ہوتی گئی, ہم بھی آگ سے اوپر آ گئے. ہم نے دھاگے پکڑے ہوئے, دھاگے تو آپ پکڑو گے ذرا سے کھینچو گے ٹوٹ جائے گا نا. کہتے ہیں ہم نے دھاگے پکڑے ہوئے تھے لیکن کچھ نہیں ہوا. وہ دھاگے ٹوٹے بھی نہیں ہمارے وزن سے, اور ہم اوپر آ گئے اور آگ سے بچ گئے. اے رسول خدا, یہ بھی روتے رہو آئے. اے رسول خدا, ہم یقین رکھتے ہیں آپ کے اوپر کہ آپ حکیم ہیں, آپ افضل ترین شخصیت ہیں, ہم آپ کے اوپر ایمان لاتے ہیں. رسول خدا نے اس گروپ کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ جو بی بی تھی نا, یہ میری بیٹی فاطمہ سردار جنان عالم تھی. یہ خواتین کی جنت کی سردار تھیں, اور یہ وہ بی بی ہیں کہ قیامت کے دن جب یہ آئیں گی تو فرشتے ندا دیں گے کہ سب اپنی آنکھوں کو بند کر لو. محشر میں بی بی فاطمہ آ رہی ہیں, اور جب وہ آئیں گی تو وہ جنت سے جہنم کے درمیان کے برج پہ کھڑی ہو جائیں گی کہ ان کا ایک ہاتھ جنت پہ ہوگا, ایک ہاتھ محشر میں ہوگا, اور بی بی کے چادر کے یہ جو تار جس کو تم نے پکڑا تھا, خدا ندا دے گا کہ اس بیوی کے ذریعے جنت میں چلے جاؤ. تو جو ہماری محبت رکھتے ہوں گے نا دلوں میں, جو رسول خدا کی اور اہل بیت کی محبت دل میں رکھتے ہوں گے, وہ ان تاروں کو پکڑ لیں گے بیوی کے, اور جیسے وہ بیوی کے تاروں کو پکڑ لیں گے وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے. اب یہ گروپ بھی ایمان لے آیا, تیسرے کی باری. لیکن اس تیسرے کی باری سے پہلے ان دونوں گروپوں میں رسول خدا نے ابو جہل کو کہا, دیکھا سنا, کہاں سن رہا ہوں. تیسرا گروپ آیا, اور تیسرے گروپ نے آگے کہا کہ بھائی تیسرا گروپ کون سا تھا؟ حضرت موسیٰ والا گروپ. یہ آئے اور تیسرے گروپ نے آگے کہا کہ بھائی ہاں تیسرا گروپ آیا, تو تیسرے گروپ نے جو اپنا واقعہ سنایا وہ کیا سنایا, کہنے لگے کہ ہم خانہ کعبہ کے پاس گئے اور خانہ کعبہ کے پاس جا کے بیٹھ گئے, اور بیٹھ کے ہم آپ کا مذاق اڑانے لگے کہ ہم نے تو کوئی معجزہ نہیں دیکھا. ابھی ہم یہ کہہ ہی رہے تھے کہ خانہ کعبہ اکھڑا اپنی جگہ سے اور ہمارے سروں کے اوپر آ گیا, اور اتنا قریب آ گیا کہ ہمیں یقین تھا کہ خانہ کعبہ ہم پر گرے گا, ہم مر جائیں گے. اور اتنے میں ہم نے دیکھا جناب حمزہ کو. جیسے ہم نے جناب حمزہ کو دیکھا تو ہم نے جناب حمزہ سے کہا کہ اے حمزہ ہماری مدد کرو, ہمیں بچاؤ. اب جو جناب حمزہ سے انہوں نے درخواست کی تو جناب حمزہ نے اپنا نیزہ نکالا. یہ نیزہ کون سا تھا؟ اس نیزے سے حضرت حمزہ جنگ لڑتے تھے. جنگ بدر میں, جنگ احد میں اسی نیزے سے انہوں نے جنگ لڑی تھی, اور جنگ احد میں حضرت حمزہ شہید ہوئے تھے. اور حضرت حمزہ کا ایک لقب بھی ہے سید الشہداء, شہداء کے سردار. بڑا عظیم مرتبہ ہے جناب حمزہ کا. امام حسین کا بعد میں, پہلے حضرت حمزہ کا تھا, ٹھیک ہے, جنگ احد میں حضرت حمزہ کا تھا, پھر امام حسین کی شہادت کے بعد سید الشہداء امام حسین کو بھی کہتے ہیں. تو اب حضرت حمزہ نے وہ نیزہ نکالا اور وہ نیزہ خانہ کعبہ میں لگایا, اور خانہ کعبہ اس نیزے کی وجہ سے, اتنا بڑا خانہ کعبہ اور اتنے سے ایک نیزے کی وجہ سے خانہ کعبہ ان کے اوپر نہیں گرا, اور حضرت حمزہ نے خانہ کعبہ کو اپنے نیزے سے ہلایا, وہ ایمان لائے, اور پھر حضرت حمزہ نے خانہ کعبہ سے وہ نیزہ ہٹایا اور خانہ کعبہ اپنی جگہ پہ واپس آ گیا. انہوں نے اپنی آنکھوں سے ہی معجزہ دیکھا. جو اپنی آنکھوں سے ہی معجزہ دیکھے گا. تینوں گروپ ایمان لے, تینوں گروپ ایمان لے, اور تینوں گروپ ایمان لے آئے. اور انہوں نے تیسرا گروپ ایمان لے کے آیا. رسول خدا نے ابو جہل سے کہا دیکھا تم نے. اب ابو جہل نے جب تینوں کو دیکھ لیا, اب حضرت حمزہ کی بھی تعریف کی رسول خدا نے, کہا یہ جنت میں قیامت کے دن علی کی اور میرے محبوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کروائیں گے. کیسے؟ یہ حضرت علی سے, امام علی سے کہیں گے کہ اے میرے چچا کے بیٹے بھتیجے, یہ دیکھو تمہارے محب پریشان ہو رہے ہیں جنت میں. تو امام علی حضرت حمزہ کو وہی نیزہ دیں گے جو نیزے سے وہ جنگ احد میں لڑے تھے نا, وہ نیزہ دیں گے کہ اس سے بچا لیں, اور حضرت حمزہ اس سے جہنم کی آگ کو دور کریں گے شیعوں سے,
اور اتنا دور کریں گے کہ شیعہ سب کے سب آرام سے گزر جائیں گے پل صراط سے اور جنت میں پہنچ جائیں گے، جہنم سے بچ جائیں گے۔ یہ تو ہو گئے 3 گروپ، اور اب باری آئی ابو جہل کی۔ تو ابو جہل کے لیے اب جو ہے نا وہ ہم جتنا ضدی انسان تھا نا اس کی کہانی کل سنائیں گے۔ اب افطار کا ٹائم ہو گیا ہے، بھائی ٹائم ہے، ہم کہانی سنا سکتے ہیں؟ نہیں، کہانی نہیں سنا سکتے بھائی۔ تو چلیں اب کل انشاءاللہ یہ کہانی کمپلیٹ کریں گے کہ ابو جہل کے ساتھ کیا ہوا، اور پھر ابو جہل کی ایک اور کہانی بھی سنا دیں گے کل، تو حساب برابر ہو جائے گا، کل 2 کہانی ہو جائیں گی، صحیح ہے؟ تو ایک مرتبہ درود پڑھیں رسول خدا پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہت شکریہ مصطفیٰ بھائی۔ یقیناً ایسی کہانی میں اب تک محب ہوں، اب تک وجد میں ہوں، اور کیا کہنے یار، کیا کہنے ہمارے رسول کے، کیا کہنے ہمارے ائمہ کے، کیا کہنے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے۔ یقیناً یہی ہستیاں ہیں کہ جو ہمیں ہماری کشتی ہمیں پار لگائے گی، کہ جو ہمیں نجات دلائیں گے، جو ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے۔ پروردگار سے دعا ہے ہماری کہ ہمارا ان سے رابطہ مضبوط رہے، ہم اپنے اس رابطے کو مزید مضبوط کر سکیں جس طرح بھی کر سکتے ہیں، چاہے اس کہانی کے طریقے سے ہو، قرآن کے ذریعے سے ہو، حدیث کے ذریعے سے ہو۔ پروردگار ہمیں ان سے مزید قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس کے ذریعے پروردگار ہمیں اپنے آپ سے مطلب خدا سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جناب چلتے ہیں اپنے آج کے آخری سوال کی جانب، اور پھر اس کے بعد اس نشریات کو اپنے اختتام تک پہنچائیں گے۔ ہمارے آج کے دن کا آخری سوال آپ سے یہ تھا کہ امام محمد تقی علیہ السلام کی شادی کس ظالم حکمران کی بیٹی سے ہوئی تھی؟ اس ظالم کا نام ہے مامون رشید، کہ جس نے 8ویں امام یعنی امام محمد تقی کے والد کو قتل کیا تھا۔ جناب یہاں پہ ہم اپنی نشریات کا اختتام کرتے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار آپ کو بھی سلامت رکھے، اور یقیناً جس طرح ہم جڑے ہوئے ہیں ہم آپ کے تہہ دل سے ممنون و مشکور ہیں۔ ناظرین انشاءاللہ پھر کل آپ سے ملاقات کریں گے اسی سیٹ پر، اسی نشریات کے ساتھ، ایک نئی کہانی کے ساتھ، ایک نئی سیٹ آف سوالات کے ساتھ، نئے منقبت خوان کے ساتھ۔ انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ بہر رحمت، بہر رحمت، بہر رحمت، بہر رحمت، بہر رحمت، بہر رحمت، بہر رحمت۔